ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ جی سر بالکل ریکارڈنگ ہو گئی، اسٹارٹ ہو گئی جی تھینک یو. ٹھیک. جی تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے کنسپٹس ہیں جو بڑے ہی ہمارے لیے ہمارے کام کو خراب کر دیتے ہیں اور ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے. تو جب ہم قرآن کی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کو تھوڑا اسٹریٹن اپ کر لیا جائے، صحیح کر لیا جائے. تو اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں رکھی تھیں، اور پھر میں وہ دین دنیا والے ایسپیکٹ کو بھی ایڈریس کر لوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سورہ حمد پر آ جائیں گے. تو میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے کہ جو شان نزول کے اعتبار سے پہلی آیتیں ہیں جو رسول خدا پہ نازل ہوئی، اور اس کا پہلا ورڈ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ کے سامنے ہی ہے، ہم سب کے سامنے، وہ اقرا ہے. اور اس میں ہم نے کئی مراحل طے کیے. پہلا یہ کہ یہ قرآن کریم کا یعنی خدا کا حکم ہے کہ پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں. پڑھنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی کتاب ہونا ضروری ہوتی ہے، یہ میڈیم جس کو ہم پڑھ سکیں. اگر ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے حوالے سے ہماری ایک اوور آل اپروچ ہوتی ہے، ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اس کے بعد جب ہم کسی بھی پڑھنے لکھنے کی ایکٹیویٹی میں اپنے کو انوالو کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کے بعد پھر ہمارا ایک طریقہ، ایک رستہ ہوتا ہے، ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ. اور یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن پڑھیں، تو اب میڈیسن پڑھنے کے لیے آپ کا پورا ایک کورس ہے. یعنی کہ ایک بچہ جب شروع کرتا ہے کہ اگر اسے ڈاکٹر بننا ہے تو جناب وہ پہلے میٹرک کرے گا، انٹر کرے گا، پھر کوالیفائی کرے گا، پھر میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھے گا اینڈ سو آن. تو یہ پورا ایک رستہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان تمام باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے ٹولز جو خدا نے ہم کو دیے ہیں، وہ اوزار جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سمع، بصر اور فؤاد. یہ 3 چیزیں، ان پر ہم نے ڈسکس کر لیا. پھر اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اقرا بسم ربک، کہ کسی بھی مرحلے پر پڑھنے کے اس میں رب کے سائے سے باہر نہیں نکلنا ہے، ورنہ تم ایروگنٹ ہو جاؤ گے، ورنہ مغرور ہو جاؤ گے، اور حقیقتاً گمراہ ہو جاؤ گے کہ سب کچھ پڑھ کے بیٹھ جاؤ گے لیکن اس کے بعد نتیجہ صحیح نہیں دے سکو گے. ٹھیک ہے. گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کر لے، پوری تمام کے تمام مقدمات، مراحل سب طے کر لے، اور اس کے بعد اس سے پوچھے کہ جناب آپ پہنچے کہاں، ان سب کا مطلب کیا ہے، تو وہ بالکل ہی غلط یا الٹا کوئی مطلب نکال کے دے. یعنی جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے یہ سائنٹسٹ اور علماء اور اس قسم کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیا نتیجہ دے رہے ہیں؟ جناب کائنات خود سے چل رہی ہے، یہ کوئی خودکار نظام ہے، اس کی تہ میں ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں اینڈ سو آن. ٹھیک. تو اس میں رب سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ لازمی شرط ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا، کتاب خلقت کو پڑھنا ہے. کتاب خلقت میں اہم ترین چیز کیا ہے پڑھنے کے لیے؟ خود وجود انسان، خلق الانسان من علق. اہم ترین شے جو ہے وہ انسان ہے کہ اگر آپ اس کے صرف یعنی فزیولوجی نہیں، اس کی نفس کی علم نفس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو علم النفس آپ کو علم رب تک لے جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ یقیناً اپنے رب کا بھی عارف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. موضوع کیا ہے، کتاب کیا ہے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیسٹینیشن کو بھی سمجھ لیا کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، کہ اگر تم اس پڑھنے کے اس قرت، یعنی قرت سے مراد یہ ریڈ اینڈ آبزرو اینڈ لرن، اگر اس رستے کو طے کرو گے تو تم اکرم یعنی کریم ہو جاؤ گے، انسان کریم بن جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ کلاس بنائی ہے
اور تم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ بے انتہا کریم ہے، یعنی اکرم ہے۔ تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کو اگر کسی کلاس میں لے جا کے بٹھایا جائے بغیر بتائے کہ یہ کون سی کلاس ہے، اور صرف پروفیسر کا یا ٹیچر کا تعارف کرا دیا جائے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا سائنٹسٹ ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کلاس میں کیا ہے، کس وجہ سے یہ کلاس ہے۔ تو جب تیسری آیت کہہ رہی ہے اقرا وربک الاکرم، تو یہاں سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ درس کرامت ہے۔ اور کرامت بھی ان ورڈز میں سے ہے کہ جنہیں ہمیں بہت یعنی سمجھنے کے معاملے میں ہم بہت غلطی کرتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کی کہ کریم کا مطلب ہوتا ہے ہر پستی سے بالا تر، ہر گھٹیا پن سے بلند۔ صحیح ہے؟ تو اس میں جو ہمیں بہت اہم بات سمجھنا ہے وہ یہ کہ اگر، اور یہ میں بہت معذرت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہ ہم لوگ جو پاکستان میں ہیں ہمارے یہاں ایک بات بڑی جنرلائزڈ دیکھنے میں آتی ہے، یعنی کہ تقریباً یہ ہمارا قومی کیریکٹر بن گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی پر خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کا میں آپ کو ایک پروف کے طور پر ایک بات بتاؤں کہ جب بھی، یعنی یہ ہمارا بہت ٹپیکل انداز ہے کہ اگر کوئی ہمارا برادر مومن، ایون ہمارے رشتہ دار آ کے ہمیں ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہیں کہ جناب آج مجھے یہ اچھائی مل گئی، آج میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ہم اس پر خوش ہوئے بغیر ویسی ہی کوئی اپنی سٹوری شروع کر دیتے ہیں، ہاں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، مجھے بھی یہ ہوا تھا، یعنی کہ فوراً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے میچنگ میں اپنی کوئی کہانی سنا دیں۔ یہ خود دل کے اندر قلب کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کو ایگزیبیشن ہے کہ میں حقیقتاً بالکل خود غرض انسان، اور میں دوسرا جو مومن ہے مجھے اس کی خوشی سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا، اس کی ستائش کرتا، اس کا دل بڑھاتا، اس کی اس کو جو ہے زیادہ انکریجمنٹ دیتا نہیں، میں فوراً اس کو تو بھول گیا، اس کو تو سائڈ میں کر دیا، اپنی بات شروع ہو گیا۔ تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کرامت کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہمیں، کہ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس میں پستی کا عنصر نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، انسان جو ہے وہ لو لیول کی تمام چیزوں سے، صفات سے بلند ہو، تب کریم۔ اور ان آیتوں سے بھی ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر صفت کرامت پیدا نہیں کی، اگر تم نے اپنے اندر صفت کرامت پیدا نہیں کی تو تمہارے پھر ان ساری ایکٹیویٹیز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ڈیسٹینیشن کرامت ہے، جو اچیو کرنا ہے، جو گول ہے وہ کرامت ہے۔ اور کرامت کا مطلب یہ ہے کہ پستیوں سے بلند ہو، چھوٹے سوچ، چھوٹی جو ہے نچلے درجے کا اخلاق، نچلے درجے کے بیہیویئرز، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے کردار سے ایلیمنیٹ ہوں، باہر جائیں، تب کرامت آتی ہے۔ یعنی جیسے اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ لوگ آئے، انہوں نے بدتمیزی کی، سخت سوس کہا، آپ نے کس طریقے سے جواب دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بھی واقعات ہیں، پانچویں امام کے بھی واقعات ہیں کہ آپ نے اس کو، اے میرے بھائی مجھے لگتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، سفر سے آ رہے ہو، پریشان لگتے ہو، بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانا پینا چاہیے، رہائش چاہیے، بندوبست کر دوں۔ ایک شخص نے پانچویں امام کو آگے کہا آپ کی والدہ کے بارے میں بدتمیزی کی، تو آپ نے خاموشی سے سننے کے بعد اس کو کہا کہ اے برادر، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ میری ماں کی مغفرت کر دے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیری مغفرت کر دے۔ اس جملے نے ہی اس کے سارا کام تمام کر دیا، جتنا اس کی بدتمیزی، بےہودگی کا جو بھی تھا ایسپیکٹ، کیونکہ یہ انسان کی کرامت ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے ہم سے، یعنی کہ جیسے ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے آ کے ہمیں ایک جملہ سخت سنایا تو ہم اس کے 10 سنائیں گے، اس سے جو ہے نا 10 گنا آگے بڑھ کے اس سے تب دل میں ٹھنڈک آئے گی کہ ہاں میں نے کچھ کیا۔
ٹھیک ہے، تو میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے تقریباً ایک پریولنٹ بیہیویئر اور کیریکٹر ہے ہمارا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ کرامت کے منافی ہیں، یہ کرامت کے بالکل اپوزٹ اور دوسرے اینڈ پہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ کیریکٹر، یہ کریم نہیں ہے، یہ کریم انسان کا کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ڈیسٹینیشن کرامت ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے جس پر آج ہم بات شروع کرتے ہیں وہ چوتھا ہے الذی علم بالقلم۔ ہم کوئی پوری سورہ علق نہیں پڑھیں گے، لیکن شروع کی 7 آیتیں کہ جو بنیاد ہیں ہماری زندگی کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے، یعنی کہ یہاں سے اگر آپ اس شروع کے میسج کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اپنی پوری لائف کو بلڈ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، آپ کو اپنی زندگی کی ڈائریکشن لینا کافی ایزی لگے گا آپ کو، کہ کنفیوژنس مٹ جائیں گے۔ اچھا، اب جو مسئلہ آ گیا نا، ہم نے ساری باتیں سمجھ لی، اب مسئلہ آ گیا کہ رستہ کیسے طے کریں، رستہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اس زندگی میں کہ ہماری موجودہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر کی مانند ہے، یعنی ہمیں کوئی چیز بھی بیٹھے بٹھائے پکے پکائے نہیں ملتی، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، اور بننے کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچ لیں یا تصور کر لیں یا اس کے بارے میں باتیں کر لیں، تقریریں کر لیں اور ہم وہ بن جائیں گے، ایسا کوئی کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اس کو حاصل کرنے یا اس منزل کو پانے کے لیے ایک راہ طے کرنی پڑتی ہے، اور دقت کے ساتھ طے کرنی پڑتی ہے، اور حقیقتاً ایمانداری کے ساتھ طے کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہم کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک، تو اب وہ رستہ کیا ہے، وہ جرنی کیا ہے؟ اب وہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ الذی، الذی دوبارہ لوٹ رہا ہے رب کی طرف، کہ وہ رب جو اکرم ہے، وہ ہے الذی، وہ ہے، یہ اسم موصول کہا جاتا ہے گرامر کی لینگویج میں، الذی، کہ جو علامہ، جس نے سکھایا، اور علامہ، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا عربی گرامر بھی پڑھ رہے ہیں تو جتنی میری توفیق ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ علامہ میں یعنی کہ عربی زبان میں جب مڈل ورڈ پر، مڈل لیٹر پہ شدہ آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ 2 مرتبہ ریڈ کیا جا رہا ہے، یعنی علامہ نہیں ہے، علامہ ہے، تو اس سے اس کام میں شدت پیدا کی جاتی ہے، یعنی علامہ علم دیا، علم سکھایا، علامہ بہت اچھے طریقے سے علم سکھایا، ٹھیک ہے، خالی سکھایا نہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے۔ تو یہ علم دینے کا یا علم عطا کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں شدت آ جاتی ہے، انٹینسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا جو ہے وہ علامہ، اس نے بہت اچھے طریقے سے علم عطا کیا، یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہمیں پیدا نہیں کرنا ہے، علم آلریڈی گیون ہے، علم جو ہے وہ بطور گفٹ ہم کو دے دیا گیا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم اعلیٰ معیار پہ چلے جائیں تو علم کو جذب کرنا ہے، یعنی صرف کیونکہ حاصل کرنے سے آپ علم کو اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں، اور جذب کرنے سے آپ علم کو اپنے وجود میں محفوظ کرتے ہیں، پھر وہ علم جو ہے کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ جو علم آپ کے دماغ میں سیو ہوتا ہے وہ، جیسا آپ نے دیکھا کہ اولڈ ایج میں لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے آپ کو سائنٹسٹ بھی ملیں گے اور ہمارے دینی علماء بھی ملیں گے، یعنی جیسے آپ دیکھیں ماشاءاللہ آیت اللہ بہجت 96 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ایسے ہی زیادہ تر علماء جو ہیں وہ 80s تو بہت آرام سے کراس کر لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے یہاں کے 80 پلس کے آدمی کو دیکھیں، اس کی یادداشت کا عالم دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ان علماء اور سائنٹسٹ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔
کہ جو اتنی ایج گزرنے کے بعد بھی وہ بہت ایکٹیولی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یادداشت اور گم ہونا اور وہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اسٹل اپنی فیلڈ میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو علم ہے وہ ان کی ذات میں جذب ہو چکا ہے، ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے. اور جب ان کے وجود میں جذب ہو چکا ہے تو وہ اب کبھی بھی جدا نہیں ہوگا. ایون اگر باڈی مر بھی جائے گی نا، باڈی ختم بھی ہو جائے گی، تب بھی وہ علم ان کے ساتھ کیری کرے گا نیکسٹ لائف میں. اس کو کہتے ہیں عالم. انہیں تعریف بھی میں آپ کو، اس کو کہتے ہیں عالم حقیقت. تو اللہ نے بہت اچھے طریقے سے علم عطا کیا ہے. اور کیسے عطا کیا ہے؟ بالقلم. با یعنی بائی ورچو آف سببیت. کس کے سبب سے؟ قلم کے سبب سے. یعنی خدا کا ایک قلم ہے اور اس قلم کے ذریعے سے اللہ نے بہت اچھے طریقے سے انسانوں کو علم عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا معنی کیا بن رہا ہے کہ وہ رب جو ہمیں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ رب جو ہمیں دار کرامت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، الذی، وہی وہ رب ہے کہ جس نے بہت اچھے طریقے سے علم دے دیا ہے، اور علم دینے کا وسیلہ ہے قلم. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے ہمارے لیے اب ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو ایک بات یقیناً فیل ہو رہی ہوگی کہ قرآن جو ہے نا وہ کوئی آرڈینری اسٹوری بک نہیں ہے. قرآن کے ورڈز اور قرآن کے بیانات لا محالہ ہمیں مجبور کرتے ہیں دقت پہ. یعنی اسی وجہ سے قرآن کی اتنی اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ جیسے اگر المیزان ہے، تفسیر نمونہ، یہ 20 جلدیں جو ہے نا، یہ کسی کو شوق نہیں ہے کتاب چھاپنے کا اتنی بڑی، بلکہ یہی وہ انداز ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو اتنی گہرائیوں میں لے کے چلا جاتا ہے کہ اس گہرائی کو کھولنے اور بیان کرنے میں پھر اتنی ضخیم تفسیریں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ ہے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے علم دے دیا ہے اور بالقلم. اب ہم ڈھونڈتے رہے قلم، قلم کیا کرتا ہے؟ قلم تصنیف کرتا ہے، قلم لکھائی کرتا ہے. اب یہ قلم کہاں ہے؟ یہ قلم کس جگہ پہ لکھائی کر رہا ہے؟ وہ لکھائی جو ہے وہ ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ٹھیک. تو اب یہاں پر 10 قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. الذی علم، یعنی ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ راہ علم. ٹھیک ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کر لیں کہ یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے اس بیان سے کہ راہ علم. اور ایک اور جو اس میں بڑا عجیب سا نقطہ سامنے آتا ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے، یعنی ہمارے سامنے وہ باتیں سمجھ نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جن کو ہم دین کے نام پر پہچانتے اور جانتے ہیں. یعنی ہمارے لیے دین جو ہے وہ عبادات ہیں، ہمارے لیے دین احکامات ہیں، ہمارے لیے دین جو ہیں وہ اجتماعی معاملات ہیں. ابھی تک ایسا کچھ ذکر ہی نہیں ہے اور تقریباً بات بھی مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں پر ہمیں یعنی ان سوالات کو محفوظ رکھیے گا، لیکن یہ ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ بھئی تم، اللہ جو ہے اس نے تم کو کہا ہے کہ تم عبادات اچھے سے انجام دو. ٹھیک ہے، تم یعنی احکامات شریعت پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرو. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ الذی علم بالقلم، کہ جس نے بہت اچھے سے علم عطا کیا بالقلم. اب یہ قلم جو ہے، یہ قلم خود کس کا ہے؟ یہ قلم خود خدا کا ہے. سب سے پہلے میں علم کی تعریف. تو ابھی ہم نے تھوڑا سا آپ کو یہ ایک بات کا احساس دلا دیا کہ اس کے ذیل میں کیا کیا پوائنٹس نکل سکتے ہیں. سب سے پہلے علم کی تعریف. آپ لوگ بھی بیان کیجئے گا، علم کیا ہے؟ علم و تعلیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علم کی جو تعریف ہے، اور ابھی میں آپ کو ایک حدیث کے جملے بھی
سناؤں گا جو آگے ہے. علم کی تعریف ہوتی ہے حقیقت کا قلب پر روشن ہونا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علم. علم کسی چیز کے جاننے کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ سمجھ لیا. اس کا نام علم نہیں. یعنی آپ نے اگر سمجھ لیا، آپ نے اس کا فہم حاصل کر لیا. آپ اگر ایک چیز کے بارے میں انز اینڈ آؤٹس جان گئے، اس کو اچھے طریقے سے آپ پہچاننے لگے، آپ نے اس کی معرفت حاصل کر لی، آپ نے ادراک کر لیا. لیکن بندہ عالم کب ہوتا ہے کسی شے کے بارے میں؟ جب اس کی حقیقت انسان کے قلب پر، یعنی انسان کے وجود پر روشن ہو جاتی ہے. ہم عام طور سے عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ذخیرہ معلومات ہوتا ہے، یعنی جو کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے. جب آپ کسی شے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ معلومات ہیں، انفارمیشن ہے. اسی انفارمیشن کو ہم نالج کہہ دیتے ہیں. اور جس انسان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن جمع ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم اسکالر یا عالم بول دیتے ہیں. لیکن حقیقتاً علم وہ نہیں ہے. علم کا مطلب ہے کہ کسی بھی حقیقت کا انسان کے قلب پر روشن ہو جانا، اس فیلڈ میں انٹر ہونا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ جو اگر شاید نظر آ رہا ہو آپ کو، کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے. یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے، اب تو یہ حدیث بہت مشہور ہو گئی، حدیث و عنوان بصری. حدیث و عنوان بصری آپ لوگوں کو اس کا ٹیکسٹ اور وہ سب مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا. اس میں خالی اس پورشن کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ بندہ تھا عنوان بصری، وہ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور آپ کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ کے علم کا رزق، یا آپ کے علم میں سے رزق عطا ہو جائے. یعنی اس انسان کا بھی آپ دیکھیں کہ معرفت اعلیٰ معیار کی تھی کہ وہ علم کو بطور رزق دیکھ رہا ہے، نہ کہ علم کو بطور معلومات دیکھ رہا ہے. کہ رزق جو ہے وہ آپ اپنے وجود کے لیے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو چیز رزق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو نورشمنٹ دیتی ہے، جو چیز جس کی وجہ سے آپ کو لائف کو سسٹینیبلٹی ملتی ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ کو گروتھ نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کا رزق ہے. تو علم کا رزق، آپ کے علم کا رزق خدا مجھے عطا کرے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تعلم سے نہیں آتا. لیس العلم بالتعلم. یہ عجیب، تعلم یعنی سیکھنا سکھانا، جس کو آیت اللہ جوادی حملی نے اس طریقے سے بیان کیا تھا کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں مدرسے میں، حوزے میں، دانشگاہ میں، یہ حقیقتاً علم نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ تدریس ہے. ہم درس پڑھاتے ہیں، ہم درس و بحث میں انوالو ہوتے ہیں، یہ علم نہیں ہے. کیونکہ علم، جیسا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ جس قلب کو خدا اس کا اہل پاتا ہے، اس قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے. اب یہ عجیب تعریف امام علیہ السلام نے علم کی. آپ یہ حدیث و عنوان بصری آپ لیں اور دیکھیں، آپ بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، کہ لیس العلم بالتعلم. تعلم سیکھنا سکھانا، آنا جانا، ادھر ادھر، ان کے پاس اٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف ایک مقدمہ اور ایک وسیلہ بن سکتی ہیں علم حاصل کرنے کا، لیکن یہ علم نہیں. علم وہ نور ہے جس کو میں نے اپنے لفظ میں کہا کہ وہ چیز جو حقیقت کو آپ کے قلب پہ روشن کرتی ہے. کہ یہ وہ نور ہے جسے اللہ اس قلب میں رکھ دیتا ہے جس سے اس کا اہل پاتا ہے. یعنی پہلے خدا انسان کے قلب کو دیکھتا ہے کہ اس میں اس کا عالم بننے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. اہلیت کے بہت سارے مراحل.
اہلیت کے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. بعض ریکوائرمنٹس وہ بھی ہوتی ہیں کہ انسان دقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, سنسیئرلی پرسو کرتا ہے. ایک لحاظ سے اہلیت وہ بھی ہے, اہلیت اور استعداد وہ بھی ہے. لیکن حقیقتاً علم کس کو عطا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم اور آپ کے ذہن میں ہوگی, ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم, یا ابھی یہ آیت بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں, اس آیت میں بھی کہ تقوی ہے جو کرامت دیتا ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, سورہ بقرہ کی آیت, کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کرامت اور خدا کی تعلیم یہ بیس کر رہی ہے تقوی پر, تقوی قلبی پر, تقوی وجودی پر. تو جسے خدا اہل پاتا ہے اس کے قلب میں یہ رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, معلومات نہیں. پھر دیکھیں, پھر علم یعنی کہ آپ کہیں کہ ایک سائنٹسٹ ہے, اتنا جانتا ہے, اس کو آپ اگر کہیں تو 10 گھنٹے وہ لیکچر دے سکتا ہے فزکس پر, کیمسٹری پر, بایولوجی پر, لیکن وہ عالم نہیں ہے. عالم کب ہوگا؟ جب جس کے بارے میں اس نے تحقیق کی ہے اس کا صحیح نتیجہ دے, آپ کو کنکلوژن صحیح نکال کے دے. میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو کچھ آیتیں اور بتاؤں گا, لیکن ریفرنس آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے نزدیک ہیں. آپ کا اجتماع وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے مطلب یہ سوچنا پڑے کہ بھئی یہ قرآن سے ریفر کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. آپ آیت نمبر 190 دیکھیں سورہ آل عمران میں. اس سورے میں خدا نے اولو الالباب یعنی عقل اور ڈیپتھ رکھنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے, جو پیپل آف وزڈم ہے, ڈیپتھ رکھنے والے لوگ, اور ان کی گفتگو نقل کی ہے کہ جب وہ آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اس کی خلقت میں, تو وہ نتیجہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب ہمیں اس میں پرپز نظر آ رہا ہے, ہمیں اس میں حق دکھ رہا ہے, تو نے یقیناً اس کو باطل خلق نہیں فرمایا. یہ عالم ہے کہ جس کو زندگی کے اندر موجود حق نظر آئے. اور یہیں سے ہی وہ قلم والی بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو قلم خدا ہے اس نے زندگی کی ہر شے پر, ہر مظہر پر, ہر مخلوق میں اپنے قلم سے اپنی کوئی نشانی لکھی ہوئی, اور وہ نشانی رہبری اور رہنمائی کرتی ہے الی الحق. اس کو جو پڑھنے کے قابل ہو جائے حق کو, ان نشانیوں میں سے نکالنے کے قابل ہو جائے جو قلم خدا نے ہر شے میں لکھی ہوئی ہے, وہ حقیقی عالم. اور ایسا عالم بننے کی صلاحیت ہر ایک کو یوں ہی نہیں حاصل ہو جاتی. ہر پڑھنے والا, ہر پی ایچ ڈی کرنے والا, ہر گاؤن اور امامہ اور عبا سر پہ رکھنے والا وہ عالم نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ یہ علم وہ نور ہے کہ اللہ جس قلب کو اس کا اہل اور لائق پاتا ہے اس قلب میں اس نور کی شمع کو رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس علم جو نور ہے, جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے, اگر تم اس میں دلچسپی رکھتے ہو تو اس کا ایک اور ریکوائرمنٹ ہے, اپنے نفس میں حقیقت بندگی کو تلاش کرو. اپنے نفس میں حقیقت بندگی یعنی یہ جتنی بھی یہ جو بسم رب والی شرط ہے, اقرا بسم رب, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عبد بنو. جب عبد خدا بنو گے, بندہ الہی بنو گے, تب اس میں رب کے سائے میں چلو گے. جو ایروگنٹ انسان ہے, جو خود بین ہے, اپنی آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے, اپنی خود غرضیوں میں پھنسا رہتا ہے, وہ عبد خدا کیسے بنے گا؟ ٹھیک, تو اپنے نفس میں حقیقت بندگی کو تلاش کرو, طلب کرو, اور علم کو چاہو اس کے استعمال کے وسیلے سے. یعنی کیا کرو, علم تمہیں کب آئے گا؟ جب تم اس پر عمل کرو گے. استعمال یعنی عمل کی کوشش کرنا, عمل میں لانے کی کوشش کرنا. تو علم کو طلب کرو اس کے استعمال کے وسیلے سے, یعنی کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا علم ہے وہ معلومات ہوتی ہیں, تو جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے اس کی حقیقت روشن نہیں ہوگی تم پہ.
اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ خدا سے دعا مانگتے رہو کہ تمہیں اس علم کا فہم یعنی اس کی حقیقت تک پہنچائے. ٹھیک، تو یہاں سے علم کی جو تعریف ہے نا اور علم کو حاصل کرنے کی ریکوائرمنٹ، یعنی پھر میں سمرائز کر دوں کہ جو راہ ہمیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں اقرا کی بنا پر، اقرا سے شروع کر کے اس میں رب کے سائے میں پڑھنا، اپنی سمع بصر فؤاد کو استعمال کرنا، کتاب خلقت اور کرامت تک پہنچنا، اس کی راہ علم ہے. لیکن راہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کی معلومات کو ذخیرہ کرتے رہیں، بلکہ علم کی راہ کو طے کرنے کا معنی یہ ہے کہ حقیقت جو اللہ کے قلم نے اپنی آیتوں یعنی اپنی نشانیوں کی صورت میں پوری کائنات میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کے قابل ہوں، اس کے اندر موجود حق کو سمجھنے کے قابل ہوں، امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں، اور اس تمام عمل میں عبد رہے، تب اس میں رب کے سائے میں چل پائیں گے. ورنہ جہاں ہماری بندگی میں خرابی خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو انسان سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ رب کے سائے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کی رب کی بندگی کی جگہ پھر اپنی نفس یا اس سے بھی بدترین شیطان کی بندگی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ شیطان کی بندگی کا لفظ میرا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سورہ یاسین میں کہ اللہ تعبد الشیطان انہ عدو لکم، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا یعنی شیطان تمہارا عدو مبین ہے، اس کی بندگی نہیں کرنا. ان اعبدونی اللہ تعبد الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تو جو انسان عبدیت اور بندگی رب سے باہر آتا ہے، وہ اس میں رب کی امبریلا کے نیچے سے بھی نکل جاتا ہے، اور پھر اس کا معبود اپنا نفس اور نفسانی خواہشات بنتی ہیں، یا اس کا معبود جو ہے پھر اور ڈی گریڈ ہو کے ڈاؤن گریڈ ہو کے وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ابھی اس گفتگو کو یہاں پہ روکتا ہوں. علم انشاءاللہ، پھر علم کے ساتھ جو ہمارے 2-3 چیزیں اور نکلتی ہیں، عقل ہے، علم کے ساتھ عقل ہے، حکمت ہے، کہ ان موضوعات کو بھی ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ ٹچ کریں گے. اور پھر ہم آپ کو یہ بات بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اہل علم کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کی نظر میں انسان کا اصل معیار اور مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں، کیونکہ یہ گفتگو تھوڑی دقت طلب ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اوور دا ویک آپ لوگ اس کو سنتے بھی ہوں گے 1-2 مرتبہ، تو میں بہت زیادہ لمبا نہیں رکھنا چاہتا. 4-5 پوائنٹس اگر اس میں سے نکلتے جائیں، آپ لوگ نوٹ بھی کرتے جائیں، لکھتے بھی جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا سورس بن جائے گا معرفت کا. جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ایک بات آپ لوگ اس کے لیے بھی آزاد ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے لگے کہ جناب یہ ہمیں کوئی اشکال ہے یا ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے، تو وہ بھی بیان کریں. یعنی کہ جو کچھ بھی میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اس نیت سے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ہر حال میں قبول کر لیں. آپ اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسکشن میں بھی لا سکتے ہیں. اور علمی اعتبار سے جو ہے نا، کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ فیس ویلیو پر آپ کسی بات کو قبول کر لیں.
علم ہمیشہ دقت اور توجہ مانگتا ہے، اور جب ایک بات آپ کو صحیح دلائل سے ثابت ہو تب قبول کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہلکی ہے۔ بہتر ہے؟ ہاں چلیں کام نہیں کر رہا انشاءاللہ۔ دیکھ لیتے مائک کام نہیں کر رہا شاید، تو دکھا دیں ادھر بیٹھ کے بات۔ ہاں یہاں کر لی۔ جی فرمائیے۔ میں ایک مطلب تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سوال نہیں ہے، میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا تھا یہ کہ جیسے آپ نے قلم کو کہا، تو قلم سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس چیز سے ساری نشانیاں بنائی، ہاں ظاہر ہے کہ کوئی ایسا رستہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بنائی، اور ہمیں ان نشانیوں کا علم حاصل، ان کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس میں جو آیت ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے سکھا دیا، مطلب جس نے سکھا دیا، کیونکہ الذی علمہ ہے، مطلب اس نے سکھا دیا، تو اس کا ماضی کا سکھانا دیکھیں علم کا مطلب سکھانے نہیں، تھوڑا سا ہمیں بہت ایکوریٹ ہونا پڑے گا۔ علم کا مطلب سکھانا آپ کیسے لے رہے ہیں؟ نہیں مطلب علامہ کا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ اس نے روشن کر دیا، علم ہمیں دے دیا، علم عطا کر دیا۔ جی کر دیا۔ علم عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تک پہنچ گیا۔ علم عطا کرنے کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں آیات الہیہ کی صورت میں علم بکھرا پڑا ہے، اور اٹھا لو۔ تبھی آپ نے وہ جو آل عمران کی 190 آیت بتائی ہے، 190، اس میں بھی یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے وہ غور کرتے ہیں۔ جی نہیں، وہ ہاں تسبیح کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا تاکہ حقیقت بندگی قائم رہے، کیونکہ حقیقت بندگی میں خرابی آ جائے گی تو یہ علم وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ انسان معلومات بہت ساری حاصل کر لے گا، عالم نہیں بن پائے گا۔ مطلب آخر میں علم کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کنکلوژن صحیح نکال سکے تو ٹھیک ہے، ادروائز گمراہ ہو گیا۔ وہ حقیقت تک پہنچے نا، حقیقت تک پہنچ گیا تو وہ کامیاب تو وہ ہوا، عالم ہے، ادروائز تو وہ عالم گمراہ ہے۔ ہو گیا اگر اس نے جی کنکلوژن صحیح نہیں نکالا۔ تو مین بالکل، مقصد یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ کنکلوژن جو ہے وہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں، اور کنکلوژن اس وقت صحیح ہوگا جب وہ حقیقت آپ کے قلب پہ روشن ہوگی۔ ہاں، اور پہلا مقدمہ تو یہ ہے۔ اور حقیقت جو ہے اس وقت ہوگی جب ہم اس علم کو لے کے پریکٹیکل کریں گے، اس کا یعنی لیب میں لے کے جائیں ہاں، گے، خود پریکٹیکل کرنا دیکھیں اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، اور یہ جو تھوڑی سی چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اور کلیریفائی کر دوں۔ دیکھیں ایک علم وہ ہے جو خدا اپنی حجت کو، یعنی نبی کو، امام کو، یا بعض مقامات پر مخصوص اولیاء کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علم اس والے علم کے پروسیجر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس علم کو ہم کہتے بھی ہیں، آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، علم لدنی، ٹھیک ہے؟ علم لدنی کا ورڈ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو علم لدنی اور یہ والا علم زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اور یعنی علم لدنی حقیقی علم ہے۔ حقیقی علم کا مطلب کیا ہے؟ لدن کہتے ہیں بارگاہ کو، کہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں موجود ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر اندھیرا ہو اور اندھیرے میں آپ سے یہ بالکل اندھیرا ہو، بالکل روشنی نہ ہو، اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کے باہر کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کتنے درخت ہیں، کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑیوں کی قسمیں کیا ہیں، آپ کو اتنی سی بات بتانے کے لیے پوری تھیسس لکھنی پڑ جائے گی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح۔ جی جی جی
آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. اب آپ جائیں گے, ٹٹولیں گے, اس پر ریسرچ کریں گے, بھائی یہ درختی ہے, کھمبا تو نہیں ہے, یہ فلاں تو نہیں ہے, فلاں تو نہیں ہے, اور آپ کا ایک پورا تمار بن جائے گا جب آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے. لیکن اگر دن کی روشنی نکلی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو کتنی معلومات, کتنا علم حاصل کرنا پڑتا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ کتنے درخت ہیں اور کتنی گاڑیاں اور کون سی ہیں. تو علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ نے اپنے کو نور السماوات والارض کہا ہے نا, جو نور السماوات والارض کی بارگاہ میں ہے, اور اس کی بارگاہ میں اور اس نور سے وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو. تو یہ علم جو ہے وہ ہمارے علم سے تو اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے نور کی بارگاہ میں موجود ہونے کی وجہ سے, یہ حقیقی علم ہے. اب جب امام علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم نور ہے خدا کا, یعنی یہ ہمیں در حقیقت اس علم کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں معصوم, کیونکہ یہ آیت بھی ہے کہ رسول جو کچھ جانتا ہے, جو کچھ ہم نے رسول کو عطا کیا ہے, رسول اس پر بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے. یعنی رسول تم کو اس مقام تک آنے کی دعوت دیتا ہے جہاں پر وہ خود ہے. ہم لوگ اس کو بالکل الٹے سینس میں لیتے ہیں. رسول تمہیں اس مقام تک آنے کی دعوت دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں تم کو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تم بھی وہاں پر آؤ. تو اب امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس علم تک آؤ جو نور ہے, لیکن اب ہم تو اس مقام سے بہت دور ہیں نا. ہمارے نفوس میں وہ طہارت نہیں ہے, ہمارے قلوب میں پاکیزگی نہیں ہے, ہماری سوچ میں سچائی نہیں ہے, تو وہ نور کہاں سے ملے گا. تو اب اس کا رستہ وہی ہے کہ جناب درس ہو, تدریس ہو, بحث ہو, مباحثہ ہو, معلومات ہو. تو اب اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں بندہ بننے کی کوشش کرو, اس کے اندر توجہ جو ہے وہ اپنی معرفت پر رکھو, دیانت پر رکھو, ان تمام چیزوں کو اسٹرینتھن کرو, ان کوالٹیز کو. اس کے بعد جس چیز کے بارے میں معلومات ہوں اس پر عمل کرو, کیونکہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو تاکہ یقین حاصل ہو جائے. تو جب آپ کو ایک معلومات ملتی ہیں اور معلومات ملنے کے بعد آپ اس کو پٹ ان پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں یقین آپ کو مل جاتا ہے. اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ اس طرف جانا ہے, اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ رستہ ہمارا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, خدا سے مانگتے رہو, کیونکہ علم وہ دیتا ہے, یعنی حقیقت کو وہ روشن کرتا ہے, حقائق کو وہ کھولتا ہے, ہمارے دماغ میں صلاحیتیں وہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, یعنی علم کی اگر ہم تعریف کریں تو علم کو ایک دو لفظوں میں اس طرح کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ جتنی نشانیاں پروردگار نے جو کائنات میں رکھی ان سب کو کشف کرنے کا نام علم ہے. سب کو کشف کرنے کا نام علم ہے. ہاں, لیکن کشف کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی خلقت کا مقصد جاننا, ان کو پہچاننا. جاننا نہیں, آپ کی ذات پر روشن ہو جانا. اس میں فرق ہے نا, یہی فرق تو میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں, وہ سے کہتے ہیں معلومات, لیکن جب وہ چیز آپ کے قلب پر روشن ہو جاتی ہے, دیکھیں آپ کو شاید اس کو سمجھنے میں دشواری ہو. ایک انسان ہوتا ہے, جیسے ہمیں پتا ہے مثال کے طور پر کہ ایک کار ہے,
کار ہے اس میں انجن لگا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتی ہیں, وہ چیزیں ایسے چلتی ہیں, یہ الیکٹریسٹی ہیں, آپ کے سامنے کمپیوٹر ہے, اس میں یہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ 4 5 کمپوننٹس ہیں, یہ معلومات ہیں. آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. جی ایکسکیوز می, یہ کچھ آوازیں بیچ میں آ رہی ہیں. جی سر ایک باہر ہمارے ساتھ آن لائن ہے, میرے خیال سے ان کی طرف سے آ رہی ہے. نہیں مطلب بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بول رہا ہے. جی سر بالکل ایسا ہی. اچھا جی, تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے, لیکن آپ مثال کے طور پر کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو, اس کی ٹربل شوٹنگ کرنے میں اور اس کو ریپیئر کرنے کے کب قابل ہوتے ہیں؟ جی وہ محترم جو سوال کر رہے تھے. جب ہم اس کا کاز جان سکیں, جب اس کے میکینکس, جب آپ اس کی حقیقت آپ پر روشن ہو جائے نا, یعنی کہ ان تمام چیزوں کی کہ یہ ورک کیسے کرتی ہیں, یہ سسٹم کیا ہے, یہ کیسے آپریٹ, یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کے اوپر روشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جاننا حقیقتاً کریڈٹ نہیں ہے, جاننا حقیقتاً علم نہیں ہے, بلکہ اس حقیقت کا آپ پر کیا کشف ہوا ہے, یعنی کشف اس کو نہیں, کشف آپ کے اوپر ہو. جی اور دوسرا سوال یہ ہے, آیت میں جو ہے علامہ بالقلم, یہاں قلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی قلم کو قدرت کاملہ کہہ سکتے ہیں پروردگار کی, کہ اس نے جو لفظ دیکھیں خدا کا جو بھی نظام ہے, اب آپ اس کو جس طریقے سے, ایون قدرت کاملہ کا ورڈ اگر آپ یوز کریں گے وہاں بھی آپ ایک لحاظ سے کنفیوز ہی ہوں گے, کیونکہ پھر قدرت کاملہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے. تو قلم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے خلقت میں, کہ جب بھی اس نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے تو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں, یعنی بہت سارے ایسے ایسپیکٹس موجود ہیں کہ جو ہمیں خدا کی قوت, قدرت اور مختلف صفات کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے ہمیں زندگی کے بہت ساری حقیقتیں ہم پر روشن ہو رہی ہوتی ہیں. یہ قلم خدا ہے, یعنی کہ اس کو ایگزیکٹلی آپ قدرت کہہ لیجئے, آپ حکمت کہہ لیجئے, آپ علم خدا کہہ لیجئے. ٹھیک, میوٹ کر دینا, میوٹ آپ نہیں ہے سر یہ میوٹ کر سکتے ہیں آپ, میرے پاس رائٹس نہیں ہے میرے خیال سے, یہ شبانہ مظہر کو آپ میوٹ کر دیں. اچھا جی جی تھینک یو سر, تھینک یو. جی ٹھیک ہے, تو آپ کا اس میں گرامی, آپ سوال جو کر رہے تھے, ناصر حسین ناصر حسین صاحب. جی قلم کو تو کچھ دوبارہ بات ڈیفائن کر جی, رہے, قلم کو آپ جو ڈیفائن کر رہے تھے اس کو دوبارہ کر دیں. ہاں قلم دیکھیں, قلم کا یہ جو ورڈز قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں نا, یہ اس طریقے سے استعمال کیے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ قلب بھی, آپ کو یاد ہے قلب, اس سے پہلے میں نے آپ کو قلب سمجھایا تھا کہ قلب جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم دل کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ قلب ایکچولی کیا ہے, یاد ہے کسی کو؟ قلب ایکچولی کیا ہے؟ مرکز ہے, مرکز. ٹھیک ہے, تو قرآن کریم جب قلب کی بات کر رہا ہے تو قلب کہنا چاہ رہا ہے کہ قلب یعنی تمہارے وجود کا مرکز, رائٹ. تو اسی طریقے سے قلم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قلم یعنی جس سے آپ رائٹ کرتے ہیں, جس سے آپ لکھتے ہیں کسی بات کو, اسکربل ڈاؤن کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے خدا نے بھی اپنی نشانیوں کو پوری کائنات میں اسکربل ڈاؤن کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, محفوظ کیا ہوا ہے. اچھا چلے, میں اب تو ماشاءاللہ ہم کافی ترقی یافتہ دور میں ہیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی پر انفارمیشن رائٹ ہوتی ہے؟ جی سر ہوتی ہے. جی ناصر صاحب,
ہوتی ہے. کس قلم سے ہوتی ہے؟ وہ تو پورا اس کا اپنا میکینزم ہوتا ہے پیچھے. قلم کیا ہے؟ آئی ٹی والے صاحب ہوں گے نا کوئی. سر اس کے سر سی ڈی رائٹرز ہوتے ہیں سر, اور اس کو لیزر کے تھرو. لیزر بیم ہے نا, لیزر بیم. جی اس انفارمیشن کو رائٹ کرنے والا قلم لیزر بیم ہے. اور لیزر بیم سے پہلے جو تھا کہ جب ہارڈ ڈرائیوز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں وہ میگنیٹک ہوتی ہیں, انہیں میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. تو یہ اتنے سارے قلم آپ کے سامنے ہیں, پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں ہے یہ قلم یا نہیں. مانتے ہیں اس کو, لیزر بیم کو قلم مانتے ہیں نہیں؟ جی جی. اور یہ قلم جو ہے, یہ آپ کے ہاتھوں میں جو قلم ہے اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہے یا نہیں ہے؟ ایک ڈی وی ڈی کے اندر کتنی کتابیں, پوری لائبریری آپ کی, جتنی آپ کی لائبریری ہے نا, یہ ایک ڈی وی ڈی میں آ جائے گی آرام سے. جس کے لیے آپ کو 4 الماریاں بنانی پڑی ہیں, وہ 4 الماریوں کی کتابیں ایک ڈی وی ڈی میں آرام سے آ جائیں گی. صحیح ہے قلم یا نہیں؟ تو یہ علامہ بالقلم کے اندر جو ہے نا, یہ بھی بات ہے کہ اس نے ہمیں حقیقتاً قلم بنانا بھی سکھایا ہے. اب آپ کو قلم والی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب خدا جو ہے وہ احسن الخالقین ہے نا. جب انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسے ایسے قلم ایجاد کر سکتا ہے, تو پھر اب خدا کا جو قلم ہے, اب ہم اس کی کیا تعریف و توصیف کریں, اس کو کیسے سمجھیں؟ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ اس کو قدرت کہہ لیں, حکمت کہہ لیں, علم کہہ لیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہر قلم سے زیادہ سپیریئر ہے. اور اس کی بنا پر جو بھی انفارمیشن لکھی گئی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیپ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے انسانوں کی جنریشنز آفٹر جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں, لیکن وہ انفارمیشن ختم نہیں ہوتی. یہ کلام خدا ہے. اور یہی چیز فیسینیٹ کرتی ہے انسان کو, یہی چیز انسان کو ابھارتی ہے. جو یہ پیغام ہے, پیغام اقرا ہے, تو پیغام اقرا آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ معمولی پیغام نہیں ہے. سر ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم یعنی کہ جب سمجھنے کی بات کر رہے ہیں علم کی, اور اپنی ذات پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم دیکھیں تو انسانی ارتقاء کے اندر جو سمجھنے کا جو پروسیس ہے اور جو معانی ہے وہ بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم پھر ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ڈیفینیٹ پوائنٹ حقیقتاً ہے بھی نہیں. آپ اگر انسانی ترقی کی بات کرتے ہیں نا, تو ہر انسان یونیک ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ بات؟ ہر انسان یونیک ہے, ہر انسان کا پوٹینشل یونیک ہے, ہر انسان کی ڈیسٹینیشن یونیک ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اپنا کمال ڈھونڈنا ہے, اور آپ کا کمال میرا کمال نہیں ہے. یعنی ہم لوگ جو بہت عجیب کام کرتے ہیں نا, ہم آیت اللہ بہجت جیسے ہو جائیں, ہم آیت اللہ خمینی جیسے ہو جائیں, اور بھائی انہوں نے اپنے کمال کو پایا, آپ اپنے کمال کو پاؤ. کوئی بھی کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا. جو ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, اور جو اس بارے میں بہت انسٹرکٹیو مثال ہے, کہ رسول خدا کی اتباع امام علی سے بڑھ کر کسی نے کی ہے؟ کہ وہ انسان جو یہ کہے کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ خطبہ قاصیہ کے اندر یہ جملہ ہے نا امام علی علیہ السلام کے, کہ میں نے رسول کی اتباع پیروی ایسے کی ہے. اور اونٹنی کے بچے اور اس کے ماں والی مثال اتنی زبردست ہے کہ مطلب اونٹنی کا بچہ جو ہے نا, وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے سوائے اپنے ماں کے قدم کے.
وہ صرف اپنی ماں کے قدم کے نشان دیکھتا ہے اور پیر پہ پیر رکھتا ہوا چلتا ہے. کوئی بھی باپ بیٹا باپ کے پیچھے اس طریقے سے نہیں چلتا, شاگرد استاد کے پیچھے اس طریقے سے نہیں چلتا. آپ نے یہ مثال دی ہے, لیکن رسول خدا کی پرسنالٹی اور امام علی کی پرسنالٹی دو الگ پرسنالٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ یا امام علی کی پرسنالٹی کو آپ کہیں کہ نہیں یہ اس کی کاربن کاپی ہے, اس کو اٹھا کے اس پہ رکھ دو, ایسا ہے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں. ہر انسان کا اپنا کمال ہے, اور یہی سب باتیں تو ہمیں نہیں سکھائی جاتی نا, جو افسوس کا جو مقام ہے. یہی تو اصل تربیت ہے جو ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے لوگوں کی کرنا ہے. یہی تو قرآن اور اہل بیت کے پیغامات ہیں سارے, جو اگنورڈ ہیں, کمپلیٹلی اگنورڈ ہیں. اور جو حالت بنتی ہے لوگوں کی یا قوم کی, تو وہ بلا وجہ تو نہیں بنتی. تو ہر ایک, یعنی آپ پتہ نہیں آپ اس کو میری بات اچھی لگے یا نہیں لگے, لیکن ہم لوگوں کی جو پوری اٹھان ہوتی ہے نا, وہ مقلدانہ ذہنیت ہے ہماری. ہمیں کبھی بھائی جو تقلید ہے وہ آپ فقہی مسائل میں کر رہے ہیں, زندگی میں تھوڑی کر رہے ہیں تقلید کسی. آپ فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ پوری زندگی میں تقلید کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی خود سے سوچنا نہیں ہے, خود سے سمجھنا نہیں ہے, خود سے دقت نہیں کرنا, خود سے غور نہیں کرنا, اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرنا, اپنے مطلب سوچ فکر کو ڈیولپ نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا, سب کوئی اور کرے ہمارے لیے. ہمارے دنیا کے مسائل جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے حل ہوں, ہمارے دین کے مسائل ایران اور عراق سے حل ہوں, ہم فارغ بیٹھے ہوئے آرام سے, بس ہمارا کام صرف تقلید ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی لائفز کو بلڈ کریں گے تو کیا سوچ سکتے ہیں. تو اسی لیے یعنی کہ میں اسی لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اپریسیشن ہو کہ دیکھیں قرآن کریم آپ کو بول کیا رہا ہے, آپ سے بات کیا کرے, آپ کو آرڈر کیا کر رہا ہے, آپ کو کس طرف دعوت دے رہا ہے, کن راہوں پہ چلنے کی بات کر رہا ہے. تو علم اگر رستہ ہے تو علم تقلید تو سرے سے نہیں ہے. علم تحقیق کا نام ہے, تقلید کا نام نہیں ہے. جی, ایک سوال سامنے آئے, میرا خیال ہے کہ میں نے تھوڑا اس کا جواب دے بھی دیا ہے کہ آپ نے معصوم کی حدیث کی روشنی میں علم کی تعریف بیان کی ہے, اس کے مقابلے میں منکرین خدا جو علوم دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے. میں نے ایک تو پہلے بات یہ کی کہ منکرین خدا علم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. یعنی کہ جو مغربی دنیا ہے نا, آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں علم کو ترقی دینے والے لوگ سارے کوئی ملحدین اور منکرین ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ میں جو علمی ریولوشن آیا ہے یہ دیندار لوگوں کا ہی ہے سارا. یہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے ادارے بنے تھے یہ اس لیے بنے تھے تاکہ یعنی ان کے اس زمانے میں ان کے جو تھیولوجینز تھے انہوں نے کہا کہ یہ بائبل کے اندر بہت سارے بیانات ایسے ہیں کہ جو کائنات سے متعلق ہیں. تو یہ ادارے انہوں نے قائم کیے تھے کہ تاکہ ان امور پر تحقیق کی جا سکے اور خدا کے اس کام کو سمجھا جا سکے کہ جو کائنات میں ہے. اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ غلط فہمی ہے. یہ جو ان کا انکار اور الحاد جو نظر آنا شروع ہوا ہے نا, یہ 100-200 سال کی پیداوار ہے اور اس کے اپنے الگ اسباب اور مسائل ہیں اور وہ پولیٹیکل ریزن زیادہ ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ نیوٹن بہت ہی زیادہ مذہبی انسان تھا, جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی علم میں ہے آپ لوگوں کی یہ بات؟ نہیں, یہ علم میں نہیں ہے کہ وہ نیوٹن بہت مذہبی انسان تھا. لائبنیز کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ لائبنیز تھیورم عام طور سے جو کیلکولس وغیرہ میں ہوتی ہے. جی سر. پیسکل کا نام سنا ہے؟ جی سر. پیسکل تھیورم, پیسکل سینٹ ہے, سینٹ کا درجہ دیا گیا اس کو. کمپیوٹر لینگویج بھی ہے سر اس کی. جی,
پیسکل جو ہے جو بالکل ارلی پائنیئرز میں سے ہے ان کی تھاٹ کے 16 سینچری کا، اس کے اگر میں کبھی حالات زندگی آپ کو سناؤں نا کہ وہ کس معیار کا آدمی تھا اور اس کا دین اور معرفت کس معیار پہ تھی. اسی طریقے سے جو آپ کے الیکٹرو میگنیٹک کا سارا ہے، میکسویل، فیریڈے، بول، یہ سب دیندار افراد تھے اور زیادہ تر ان میں موحدین تھے اگینسٹ دا رن آف کرسچینٹی. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. خدا کبھی بھی منکرین اور ملحدین کو عظمت دیتا ہی نہیں ہے، اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا. اور اگر یہ پچھلے 50-60 سالوں سے ان رستوں پر چل رہے ہیں تو ان کا زوال بھی آپ بہت جلدی دیکھ لیں گے. بلکہ ہم لوگ جو اس ویسٹرن ورلڈ میں ہیں ہمیں تو نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے چائنیز اور انڈینز آ کے ٹیک اوور کر رہے ہیں ان کے بنائے ہوئے سسٹمز کو، دکھ بھی رہا ہے کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں جو ہے نا ان کا کام تمام ہو جائے گا. ان کی برتری تو آلریڈی ختم ہو ہی چکی ہے، لیکن باقی چیزیں بھی نکل جائیں گی ان کے ہاتھ سے. تو یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کے پاس جو قوانین ہیں نا وہ بالکل فکسڈ ہیں، ان کے خلاف کبھی نہیں ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی جو ترقی ملی ہے وہ دین کے سائے میں ہی ملی ہے. ان کے بھی جو پائنیئرز تھے، جو ارلی لوگ تھے، مطلب ایون آئنسٹائن کے بھی اگر آپ بیانات دیکھیں، جن لوگوں نے کوانٹم میکینکس ڈیولپ کی ہے، ان کے آپ دیکھیں کہ کتنے روحانی ہو گئے تھے وہ لوگ. اسپرچویلٹی کی طرف کتنا زیادہ توجہ کیا انہوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے بہت مطلب بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ سارے منکرین اور ملحدین اور دشمنان دین، ایسا نہیں. جی کوئی سوال ہے؟ جی سر وہ جو سیکنڈ والی آیت ہے اس کا ریفرنس دے دیجیے گا. آپ نے جو اپنے پریزنٹیشن میں جو سیکنڈ والی آیت آپ نے کون سی؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس کے نیچے والی سر. اس کے نیچے والی والذین اوتوا العلم درجات. جی جی بالکل. وہ سورہ مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ کے نمبر ہے 58. 58 آیت نمبر. نہیں، آیت 58 نہیں ہے، سورہ نمبر 58. سورہ 58 ہے، سوری، آیت نمبر 11 ہے غالباً. اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے قرآن میں اکثر جگہوں پہ ذکر ہوا ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں صاحبان عقل، اولی الالباب کی بات ہوئی ہے. تو اولو الالباب کا ٹاپک جو ہے نا وہ بذات خود ایک کافی ڈیٹیل مانگتا ہے. اچھا، مطلب میں بہت شارٹ، اولو الالباب یعنی کہ مین آف وزڈم، جو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں. لیکن اولو الالباب اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. اولو الالباب کی قرآن کریم میں بہت جگہوں پہ بہت تعریف آئی اور اتنے یعنی بزرگ الفاظ میں تعریف آئی ہے کہ آپ سن کے حیران ہوں گے اسے. تو سر اس کو کیسے کریں گے؟ جیسے میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو عام انسان تو اٹس لائک سرچ ان وزڈم فار ایور. ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کی زندگی میں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، سفر یہاں کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے ریئلائز کیا اس بات کو؟ اس دنیا کی زندگی میں یہ جو سب ہم کر رہے ہیں یہ صرف ڈائریکشن لینا ہے، کریکٹ ڈائریکشن لینا ہے، آنکھیں کھولنا ہے. ورنہ لوگوں کا حال کیا ہے جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں سارے. اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے، موت آئے گی تو جاگیں گے، ہوشیار ہوں گے. یہ نہیں بننا ہے. ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آیات الہیہ کا شعور ہو، صحیح ڈائریکشن پتہ ہو، آنکھیں کھلی ہوں، رستہ دکھنا شروع ہو جائے. اصل سفر تو موت کے بعد شروع ہوگا ہم جیسے لوگوں کا.
یعنی جو بالکل مخصوص اولیاء ہیں وہ زندگی میں بھی بہت مراحل طے کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو اس ایفرٹ میں ہیں کہ بھائی آنکھیں کھلی رہیں، وہ امام علی علیہ السلام والے اس کے انڈر میں نہ چلے جائیں کہ لوگ سو رہے ہیں. یا آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب لاشوں کی مانند ہیں کہ چل پھر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، لیکن they are like dead bodies. میں کبھی آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو اب ذوق رکھنے والے ہیں قرآن اور حدیث سے. نہج البلاغہ میں 147 جو تھرڈ پارٹ ہے کلمات قصار، پتہ ہے نا کلمات قصار؟ کہ پہلا حصہ خطبات ہیں، دوسرا حصہ مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں، تیسرا حصہ کلمات قصار ہے. کلمات قصار میں 147 جس میں آپ کی گفتگو ہے جناب کمیل سے، اور وہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ انسان 3 قسم کے ہیں. انسان 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 عالم ربانی، نمبر 2 وہ طالب علم جو نجات کے رستے پر ہے، اور ان دو کیٹیگریز میں نہیں ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، آپ جا کے چیک کر لیجئے، میں نے آپ کو باقاعدہ ریفرنس دیا. وہ خس و خاشاک کی مانند ہے، جو نہ عالم ربانی ہے نہ وہ طالب علم ہے جو اس رستے پر ہو، جو اس سبیل پر ہو. وہ ہمج رعاع ہیں، خس و خاشاک کوڑے کرکٹ کی مانند ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جرنی فار ایور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ صرف اس کا لانچنگ پیڈ بنا رہے ہیں، اس کا مقدمہ فراہم کر رہے ہیں. یہ جرنی فار ایور ہے. ٹھیک، کسی کو بات پوچھنی ہے کوئی؟ سر سوال تو اب کھلتے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آج میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، آپ لوگ اگر بات کرنا چاہیں تو کریں. سر جیسے آپ نے کہا کہ جی، لیکن سارے سوالات آپ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور لوگ بھی تو پوچھیں نا کچھ. نہیں، اصل میں شروع میں ہمارے جو سوال کیا تھا وہ ایک ناصر نے سوال کیا تھا، پھر شہزاد بھائی ہمارے انہوں نے سوال کیا تھا، تیسرا سوال میرا تھا. اچھا جی شہزاد بھائی. تو ہماری جو محترم خواہران ہیں وہ ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ سر ایک خواہر ہیں، ان کے پاس ہے سوال. ہاں آپ آ کے کر لیجئے. اصل میں یہ مائک جو ہے نا تھوڑا سا صحیح فنکشن نہیں کر رہا ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک مائک ایسا رکھ لینا جو موو کر سکے نہیں سر، آڈینس میں. فنکشن اس کا پرابلم نہیں ہو رہا. اس میں سر سوال ہے ان خلق لکم